یہ ویڈیو دنیا کے ایک چھوٹے مگر جادوئی یورپی گاؤں کی مکمل کہانی پر مبنی ہے جو اتنا حسین ہے کہ چین نے اس کی بالکل نقل بنا ڈالی۔ اس جگہ کا نام ہے ہالسٹیڈ۔ آئیں اس کا مکمل تعارف، تاریخ، راز اور موجودہ حقیقت جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپک سائن۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جنت نظیر جگہ لے کر جا رہے ہیں جو خوابوں جیسی لگتی ہے، جہاں نیلا جھیل کا پانی، برف پوش پہاڑ، لکڑی کے گھر اور گھنٹیوں کی آوازیں ایک ساتھ گونجتی ہیں۔ یہ جگہ ہے ہالسٹیڈ، آسٹریا کا وہ گاؤں جس کی خوبصورتی نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہالسٹیڈ آسٹریا کے شمالی حصے سالز کیمرگڈ نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہ گاؤں ایک جھیل ہالسٹیٹر سی کے کنارے اور اونچے پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا ہے۔ یہاں صرف 800 کے قریب لوگ رہتے ہیں، لیکن ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ یہ جگہ اتنی دلکش ہے کہ اسے دنیا کا سب سے خوبصورت گاؤں کہا جاتا ہے۔ ہالسٹیڈ کا مطلب ہے نمک کی جگہ۔ یہاں دنیا کی سب سے پرانی نمک کی کان موجود ہے جو 7000 سال پرانی ہے۔ اسی وجہ سے اسے دا اولڈسٹ سالٹ مائن ان دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ نمک کو سفید سونا سمجھتے تھے کیونکہ اس سے کھانے محفوظ کیے جاتے تھے۔ ہالسٹیڈ کے لوگ اسی نمک کی بدولت امیر ہوئے اور گاؤں نے ایک مکمل تہذیب جنم دی۔ آج بھی سیاح ان کانوں میں جا کر وہ تاریخی سرنگیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہالسٹیڈ کا ذکر ہزاروں سال پرانے ریکارڈز میں ملتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں سے قدیم قبریں، زیورات اور اوزار دریافت کیے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک مکمل تاریخی زمانہ ہالسٹیڈ کلچر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی برونز ایج، کانسی کا دور میں یہ گاؤں پورے یورپ کے لیے ایک مرکز تھا۔ یورپ کی کئی قوموں نے یہاں سے ہنر اور تجارت سیکھی۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان ایسے گھرا ہوا ہے جیسے کسی پینٹنگ میں بنایا گیا ہو۔ جھیل کا پانی نیلا اور شفاف، پہاڑوں پر برف کی تہہ اور لکڑی کے گھروں کی کھڑکیوں پر پھول، یہ سب ایک جادوئی منظر بناتے ہیں۔ سردیوں میں برف سے ڈھکے گھر چمکتے ہیں اور گرمیوں میں ہر طرف سبزہ، گھنٹیوں کی آواز اور سیاحوں کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہالسٹیڈ کو اکثر ہیون آن ارتھ کہا جاتا ہے۔ ہالسٹیڈ کا ایک چرچ ماریا ایمبرگ چرچ 12ویں صدی کا ہے۔ ہالسٹیڈ کا ایک چرچ ہے ماریا ایمبرگ چرچ جو 12ویں صدی کا ہے۔ ہالسٹیڈ کا ایک چرچ ہے ماریا ایمبرگ چرچ، یہ 12ویں صدی کا ہے۔ یہ چرچ پہاڑ کی ڈھلان پر بنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے۔ چونکہ جگہ کم تھی اسی لیے پرانی قبروں کی ہڈیاں نکال کر ایک کمرے میں رکھی گئیں جہاں ان پر نام، تاریخ اور پھولوں کے نقش بنائے گئے ہیں۔ اسے بون ہاؤس یا بین ہاؤس کہا جاتا ہے، جو سیاحوں کے لیے دلچسپ مقام ہے۔ ہالسٹیڈ کی خوبصورتی نے دنیا بھر کو حیران کیا، حتیٰ کہ چین نے 2012 میں اس گاؤں کی بالکل نقل تیار کی۔ چین کے صوبے گانگ ڈونگ میں ہالسٹیڈ چائنا کے نام سے ایک نیا گاؤں تعمیر کیا گیا جہاں گھروں، چرچ اور جھیل تک کی نقل بنائی گئی۔ چینی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاؤں اتنا حسین تھا کہ ہم نے اسے اپنی زمین پر دوبارہ زندہ کیا۔ یہ دنیا کی چند مثالوں میں سے ایک ہے جہاں ایک ملک نے کسی گاؤں کی کاپی بنا ڈالی۔ آج ہالسٹیڈ ایک چھوٹا مگر دنیا کا مشہور ترین سیاحتی مقام ہے۔ یہاں آنے والے لوگ جھیل میں بوٹ چلانا، پہاڑ پر کیبل کار سے جانا
اور نمک کی کان دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ اب سیاحوں کی زیادتی سے پریشان بھی ہیں، کیونکہ یہاں ہر روز ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں اور سکون کم ہو گیا ہے۔ مقامی حکومت نے اب سیاحوں کے لیے روزانہ کی حد مقرر کرنے پر غور کیا ہے۔ ہالسٹیڈ کے پاس اپنا مخصوص ڈائلیکٹ ہے جو صرف چند سو لوگ بولتے ہیں۔ یہاں کی جھیل میں مچھلی پکڑنا محدود ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ ایک زمانے میں یہاں صرف کشتیاں ہی چلتی تھیں اور صرف کشتیوں سے ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ سڑک بعد میں بنی گئی۔ گاؤں میں اب بھی کچھ گھر وہی پرانے لکڑی کے انداز میں محفوظ ہیں۔ یہاں کے لوگ کرسمس اور سالانہ میلے بہت روایتی انداز میں مناتے ہیں۔ ہالسٹیڈ پہنچنے کے لیے آپ آسٹریا کے شہر سالزبرگ سے 2 گھنٹے کی ٹرین لے سکتے ہیں۔ سب سے خوبصورت موسم مئی سے اکتوبر تک کا ہوتا ہے۔ سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، لیکن مناظر ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ گاؤں چھوٹا ہے، اسے پیدل ہی گھوما جا سکتا ہے۔ یہاں مقامی مارکیٹ، کیفے اور جھیل کے کنارے بیٹھنے کی جگہیں سب دل کو چھو لیتی ہیں۔ ہالسٹیڈ صرف ایک گاؤں نہیں، یہ وقت، فطرت اور انسانی عقل کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ گاؤں ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خوبصورتی سادگی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی یورپ جائیں تو ہالسٹیڈ کو ضرور دیکھیں۔ یہ دنیا کی ان چند جگہوں میں سے ہے جہاں قدرت نے سب کچھ بہترین بنایا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کس نایاب جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ہوں محمد عمیر، آپ دیکھ رہے تھے ایپک سائن۔ اللہ حافظ۔